طلع البدر علينا من بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسان کو مال بھی دیا اور جان بھی دی. اسی طرح احکامات بھی دو طرح کے دیے. بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق صرف جان سے ہے، بعض وہ ہیں جن کا صرف مال سے ہے، اور بعض احکامات وہ ہیں جن کا تعلق جان اور مال دونوں سے ہے. جو بنیادی ارکان شہادتین کا اقرار، جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کا تعلق جان سے، نفس سے، بدن سے. دوسرا حکم نماز، اس کا تعلق بھی جان سے. تیسرا حکم روزہ، اس کا تعلق بھی بدن سے. چوتھا حکم زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے. پانچواں حکم حج، اس کا تعلق جان اور مال دونوں سے. کیونکہ انسان کو جس کسی سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی محبت کا اقرار کرتا ہے. کلمہ توحید اللہ رب العزت کی محبت، وحدانیت اور اللہ رب العزت کی محبوبیت کا اقرار ہے. نماز اللہ رب العزت سے باتیں ہیں. نماز پڑھنے والا وہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسے عبادت کر. تو کسی سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. تو نماز حقیقتاً ایسی ہی عبادت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہے. اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی. تحفہ ملا کہ امت کی معراج، امت کی رب سے بات، امت کا رب سے تعلق اور رابطہ اور بات چیت، گفتگو، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو تعلق ہوتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے. تو بندے کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں مزہ آتا ہے. جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے نماز بڑھتی جاتی ہے، جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے سجدہ بڑھتا جاتا ہے، سجدوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس کا سر اٹھتا نہیں، اس کا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اس کا سر اٹھنے دیا نہیں جاتا، اور تعلق بڑھتا ہے. تو پھر اس سے اور تعلق بڑھتا ہے، اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے. روزہ اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنا، یہ اللہ سے ایک تعلق کا نام ہے. اور تعلق بڑھتا ہے، اس پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. باتیں بھی ہیں، گفتگو میں مزہ بھی آتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اور پھر اس پر مال بھی لوٹاتا ہے. دنیا میں جس سے تعلق ہو جائے، دنیا میں جس سے تعلق ہو جائے، وہ یہ کسی نے لکھا ہے کہ ایک گوالا تھا، وہ کسی محلے کے اندر آتا تو وہ ایک گھر والا دودھ لیتا تو وہ اس کو بالکل پورا ایسے ماپ کے دیتا کہ بالکل معمولی مقدار بھی اوپر اضافہ نہیں دیتا. اور اس کے سامنے ہی ایک دوسرا اس کا گاہک وہ اس سے دودھ لیتا تو وہ اس سے اس متعین پیمانے سے، مقررہ پیمانے سے بھی اضافی دیتا، یعنی زائد ڈالتا. اس نے کہا بھائی میری طرف آپ معمولی بھی اوپر نہیں آنے دیتے، اور ادھر آپ جو متعین مقدار اس سے بھی اتنا اضافی ڈالتے ہیں. تو اس نے کیا جملہ کہا؟ پنجابی کا جملہ ہے، اس نے کہا جتھے یاریاں ہوں اتھے صاحب نہیں ہوں گے.
جتھے یاریاں ہوں اتھے حساب نہیں ہندے. تو کسی نے اس پہ کوڈ کیا کہ جس کا تعلق اوپر جب بنے گا اور صحیح بنے گا، فرمایا کہ وہاں مال لٹاتا ہے اور وہ محسوس نہیں ہوتا، وہاں مال خرچ کرتا ہے، وہ مال چبھتا نہیں ہے، پریشانی نہیں ہوتی. اگر اوپر تعلق، دنیا میں کسی سے تعلق بنے تو پیسہ خرچ کرنا، اس کو چائے پلانا، اس کو کھانا کھلانا وہ محسوس نہیں ہوتا. اگر اوپر تعلق بن جائے، دینے والے سے بن جائے تو اس پہ لوٹانا، اس پہ خرچ کرنا وہ محسوس نہیں بلکہ مزہ آئے گا. آخری بات، اس فرمایا کہ اور تعلق بڑھتا ہے تو پھر میں اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے در و دیوار کے چکر لگاتا ہے. تو بندے کو جب اور تعلق بڑھتا ہے، میں پھر اپنے گھر بیٹھا نہیں جاتا، کہتا مجھے رہا نہیں جا رہا جب تک میں مل نہ لوں، جب تک میں ملاقات نہ کر لوں، تیرے گھر نہ آ جاؤں، رہا نہیں جا رہا. تو جب اوپر تعلق اور بڑھتا ہے، اس کے لیے گھر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے گھر کے گرد گھومتا ہے، دیوانہ وہاں چکر لگاتا ہے، کپڑے بھی اتار دیے، 2 چادریں پہن لی، خوشبو بھی ترک کر دی، زیب و زینت بھی ترک کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا. تعلق بڑا، اب بیٹھا نہیں گیا، نہیں بیٹھا جا رہا، اب اس کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے، کبھی صفا پہ چڑھ رہا ہے، کبھی مروہ پہ چڑھ رہا ہے، حکم ہوا کبھی حرم چھوڑ کے عرفات جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی مینا جا رہا ہے، اور بالکل پراگندہ حال، بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، خوشبو نہیں، جسم میلا کچیلا. کیوں؟ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، تعلق بڑھ گیا، ابھی اس کے گھر کے چکر لگا رہا. تو میرے عزیزوں، اللہ نے مال بھی دیا، جان بھی دی، احکامات بھی 2 طرح کے دیے، کچھ مالی کچھ بدنی. یہ میں نے ان کا خلاصہ عرض کیا. نماز صرف بدنی، کلمہ توحید بدنی، روزہ بدنی، زکوٰۃ مالی، اور حج مالی بھی اور بدنی بھی. پھر اللہ نے دے کر کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے. یہ خریدتا تو وہ ہے، بیچتا تو وہ ہے جو مالک ہو. ہم تو مالک نہیں ہیں، ہم اپنی کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اپنے بدن کے بھی نہیں ہیں، اور اپنے بدن کی کسی چیز کے بھی نہیں ہیں، اپنے گردے کے بھی نہیں ہیں، اپنے جگر کے بھی نہیں ہیں. ہم ان کے مالک نہیں ہیں، ان کا مالک اللہ ہے. تو اسی طرح مال، اس کے مالک ہم تو نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے. بیچتا تو وہ ہے جو مالک ہو، ہم مالک تو نہیں ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مالوں کو بھی، تمہاری جانوں کے بھی خرید لیا. کیا مطلب؟ ان احکامات کے نتیجے میں اس کی جزائیں ایسی رکھ دی، اس کے ثواب ایسے رکھ دیے، اس کے انعامات ایسے رکھ دیے کہ اس نے دنیا میں بھی انعامات سے نواز دیا، گویا کہ خرید لیا. اور آخرت میں کیا کچھ انعامات چھپا دیے، کیا کچھ اس پر بدلے اور جزائیں دے دی. تو گویا کہ اس نے یہ تمہارے مال و جان خرید لیے. ہم بقاؤ مال ہیں، ہمارا اس دنیا کے اندر کچھ اپنا نہیں ہے. نماز کے حکم کے بعد 2 ہجری کے اندر روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت آئی. روزے کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن، اتنی اہمیت کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نماز کا حکم دے رہے، ساتھ زکوٰۃ کا حکم دے رہے. جہاں یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ اقام الصلاۃ آت الزکاۃ، تقریباً 32 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں بالکل ساتھ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ نے نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم، اس کی اہمیت کے پیش نظر 32 مقامات پر اس کو ملا کر دیا. اور یہ ایسا حکم ہے
ایسا حکم ہے کہ جو اس سے پہلے بھی موجود تھا، پہلے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ آپ ذکر کیجئے اسماعیل کا، ان کا تذکرہ کیا، یأمر اہلہ بالصلاۃ، یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم کرتے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم کرتے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ چند بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بولے، جب عام طور پہ بچے میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ ویسا بول نہیں سکتا، اس کو گود میں کہتے ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ آپ سب نے سن رکھا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ نے ان کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل بیان کی ہے۔ جب مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی قوم نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ لمبا واقعہ ہے، لیکن اس سے آگے جو لفظ ہے، اگر وہ بچہ بچپنے میں بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اہم بول ہے، بچپن میں بولا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بہت اہم بات کرنے لگا ہے۔ مریم علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا؟ اس نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اتنی اہم بات کی، اپنا تعارف کرایا کہ میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، یعنی بچپن میں بولا ہے، چھوٹی عمر ہے، گود میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یأمر اہلہ بالصلاۃ، عیسیٰ علیہ السلام اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا۔ تو یہ حکم پہلے بھی تھا، لیکن میرے رب پر قربان جائیے، اس کی عنایت پر، اس کے فضل و کرم پر، کیا وہ کتنا تھا؟ 25واں حصہ، 25واں حصہ، کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 25,000 چوتھائی حصہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ دیا جائے، چوتھائی حصہ وہ خرچ کیا جائے، یہ حکم تھا۔ اور اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس کو کھا نہیں سکتے تھے، کسی پہاڑ کے اوپر رکھتے اور دعا کرتے، آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، جس کا قبول ہوتا وہ آگ کھا جاتی، نہ کھاتی تو مطلب قبول نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے جو خصائص بیان کیے ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی، احلت لی الغنائم، کہ یہ صدقات حلال کر دیے گئے، اس سے پہلے یہ حلال نہیں تھے، ان کو آگ کھاتی تھی۔ تو یہ حکم پہلے بھی تھا، پہلی شریعتوں میں بھی تھا، لیکن اس میں مقدار زیادہ تھی۔ دوسرا، خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، آگ کھاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر، آپ علیہ السلام کی امت پر احسان کیا، فضل کا معاملہ کیا۔ میں 40واں حصہ، 40 میں سے ایک، کتنی مقدار کم کر دی، کتنی مقدار کم کر دی، 39 تمہارے، صرف ایک۔ اور دوسری بات، پھر سب پہ نہیں، ہر چیز پہ نہیں، سب پہ نہیں، صرف صاحب نصاب پہ، صرف صاحب نصاب پہ۔ آج کے وقت کے مطابق جس کی ملکیت کے اندر 5 لاکھ روپے ہے وہ صاحب نصاب ہے،
سب پہ نہیں. جس کی ملکیت میں آج کے وقت کے مطابق، آج کے دن کے مطابق 5 لاکھ روپیہ، اس پہ، ہر چیز پہ نہیں، صرف 4 چیزوں پہ: سونا، چاندی، پیسے، مال تجارت، بس. اس کے علاوہ گاڑی، موٹر سائیکل، گھر، دکانیں، کسی چیز پہ نہیں، مشینری، کسی چیز پہ نہیں. صرف 4 چیزیں: سونا، چاندی، پیسے، مال تجارت، جو بیچنے کے لیے چیز لی ہے، صرف اس پہ. ہر بندے پہ نہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں، 40واں حصہ، 40واں حصہ، ہر چیز پہ نہیں، صرف 4 چیزوں پہ، صرف 4 چیزوں پہ. اور پھر وہ رب یہ کہہ سکتا تھا جو بچ گیا واپس کر دو، تم مالک نہیں ہو، تمہیں ٹی ملا ہے، یہ خرچہ ملا ہے، تم سفر پہ گئے ہو، سفر پہ جانے کا جو خرچہ ملتا ہے ادارے کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے، محکمے کی طرف سے، دفتر کی طرف سے، وہ جتنا لگ گیا، باقی واپس کرنا ہوتا ہے، باقی آگے واپس جمع کرانا پڑتا ہے کہ یہ بچ گیا ہے، یہ زائد ہے. ہم سفر پہ ہیں، ہم مسافر ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے. وہ کہہ سکتا ہے، وہ حق بجانے پہ کہ بھائی پورے سال میں جتنا استعمال کر لیا ٹھیک ہے، اور سال بعد باقی واپس کرو، سال بعد باقی واپس کرو، یہ سارا واپس جمع کرا دو. لیکن نہیں، بہت معمولی مقدار. اور اس کو بیان کرتے ہوئے کیا لفظ استعمال کیا؟ مما، جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ، ساتھ ہی پیغام دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. مما رزقنا، ہم نے دیا. لفظ چیک کریں، یہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا، اس میں سے کچھ دے دو، ہم نے دیا، اس میں سے کچھ دے دو. اب ہمیں کیا ملے گا؟ اعمال کے اثرات یہاں ہوتے ہیں، اثرات یہاں ہوتے ہیں، باقی ثواب آخرت کی چیز ہے، اثر یہاں ہے. نماز ثواب آخرت کی چیز ہے، اثر یہاں ہے، اثر یہاں ہے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، سب چیزوں کے اثرات ہیں بھائی. پانی کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے، آگ کا اثر ہے، تو عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، اعمال کے بھی اثرات ہیں. تو ثواب آخرت کی چیز ہے. شیطان ہمیں اس لیے تو کرنے نہیں دیتا، وہ کہتے ثواب ہے دیکھی جائے گی وہاں جو ہوگی. نہیں، اثرات پاکیزہ. پہلا اثر پاکیزگی. زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی، پاکیزگی ہوگی. کس کی؟ تمہاری تزکیہ ہوگا. کس کا؟ تمہارا تزکیہ ہوگا، تمہارے نفس کی خباثت دور ہوگی، تمہاری تربیت ہوگی، تمہارے اندر جو باطنی خرابیاں آ رہی ہیں وہ زائل ہوں گی، جو مال کی محبت کا روگ لگے گا وہ اس سے کم ہوگا. تمہاری تربیت ہوگی. بچہ باہر بیٹھنا شروع کر دے، رات کا ایک حصہ باہر گزارنا شروع کر دے، ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کے مستقبل کا خطرہ ہے، اس کی تو صحبت اچھی نہیں ہے، یہ جہاں ٹائم زیادہ دے رہا ہے یہ تو ماحول ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ زیادہ ٹائم دکان پہ دینا شروع کر دے، خوش ہو جاتے ہیں. اگر وہ رات کے 12-1 بجے تک دکان پہ ٹائم دے، صبح سے لے کر رات تک ایک اور نہ بچھونا بنائے، کیا اپنا مال، اپنا پیسہ، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، تربیت کی فکر نہیں، کسی خوشی غمی کی فکر نہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت ٹائم دے رہا ہے. میرے عزیزوں، یہ اس سے بڑا روگ ہے. ٹھیک ہے، غلط صحبت سے اثرات برے ہوں گے. ایک باطنی خرابی لگے گی، یہ چانس ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، یہ شک ہے. لیکن یہ سارا دن یہ اوڑھنا بچھونا اپنا مال بنا رہا ہے، یہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ حج نہیں کر رہا، یہ صدقہ نہیں دے رہا، یہ اس سے بڑا روگ ہے. اس کا باطن تباہ ہو گیا، اس کا باطن برباد ہو گیا. تو زکوٰۃ دو، پہلا کام کیا ہوگا؟ تمہاری تربیت ہوگی، تمہارے باطن کا خبث دور ہوگا، تمہارے اندر سے مال کی محبت نکلے گی. پاکیزگی. سورۃ اللیل، کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جو زکات دے گا، یؤتی مالہ یتزکا، اللہ اس کو پاکیزہ کر دے گا. یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ التوبہ
خذ من اموالہم، اے نبی خذ من اموالہم صدقہ، ان سے زکوٰۃ لے لیں، تطہرہم بہا وتزکیہم، کیا ہوگا؟ ان سے یہ پاکیزہ ہو جائیں گے، ان کے نفوس پاکیزہ ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، ان کے باطن کا خبث دور ہوگا۔ لے لیں سورۃ التوبہ میں، تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کا بھی، دوسرا مال کا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اوساخ المال، یہ مال کا میل کچیل ہے، اس سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو کیا؟ پاکیزگی، مال کی بھی اور اپنی بھی، مال کی بھی اور اپنی بھی۔ دوسرا کیا؟ محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ فاسد یقین ہے کہ چیز بینک کے لاکر میں محفوظ ہے، یہ دھوکے کا یقین ہے میری سیف میں محفوظ ہے، یہ دھوکے کا یقین ہے کہ میں نے فلاں چیز بنا لی میرا پیسہ سیو ہو گیا، یہ دھوکے کا یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالوں کی زکوٰۃ دو، مال اللہ کے قلعے میں آ جائے گا۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ سے تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، قلعے میں آ جائیں گے، قلعے میں، اس کے رب کے قلعے میں، بینک کے لاکر میں وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارا اس کے علاوہ کسی چیز کے بنانے میں وہ حفاظت نہیں ہے، اس کے ضیاع کا، اس کی بربادی کا چانس پورا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال محفوظ ہوگا، اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کے اعلان ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی نمو، بڑھوتری، اس سے مال بڑھے گا۔ ذمہ دار ایک بوری لے کر آتا ہے، ایک بیگ لے کر آتا ہے مکئی کے بیج کا، وہ بیگ خالی کر کے لے جاتا ہے، زمین میں ڈال کر، ایک بیگ لے کر آیا، ایک تھیلا لے کر آیا، ایک پیکٹ لے کر آیا، زمین میں ڈال دیا، وہ پیکٹ خالی ہو گیا۔ میرے عزیزو، سب سمجھتے ہیں کہ یہ خالی نہیں ہوا، ظاہراً خالی ہوا ہے، یہاں سے 100 بورے بھرے جائیں گے، یہاں سے 100 پیکٹ بھرے جائیں گے، یہاں سے 100 تھیلے بھرے جائیں گے۔ ایک تھیلا خالی ہوا ہے، لیکن 100 تھیلے اس زمین سے نکلیں گے، اس زمین سے نکلیں گے۔ تھیلا ایک خالی ہوا، لیکن اس سے 100 نکلیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور یہی مثال ہے اس کے راستے میں دینے والوں کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہی مثال ہے۔ ان کی بوری ایک خالی ہوگی، اللہ 700 گنا بڑھا کے دے گا، اللہ 700 گنا اضافہ کرے گا۔ یہ کہاں؟ میں ثواب کی بات نہیں کر رہا، دھیان سے سنیے، ثواب کی بات نہیں کر رہا، اثر کی بات کر رہا ہوں۔ اثر اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں ہے۔ اللہ نے قرآن کی مارے نماز میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ ثواب نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ اثر ہے جو اس دنیا میں ہوگا۔ میں ثواب کی بات نہیں کر رہا، اثر کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وہ جیسے ذمہ دار کی بوری ایک زمین میں گئی، وہ ظاہراً خالی ہوئی، وہ خالی نہیں ہے، وہاں سے 100 بوریاں بھری جائیں گی، تمہاری ایک خالی ہوئی اللہ کے راستے میں دینے سے وہ خالی نہیں ہے، وہ 700 گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور تمہاری سوچ ہے وہ کتنا گنا، مضعفون، کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے کتنی دفعہ سنایا، قحط پھیلا، تاجر حاضر ہوئے، عثمان مال ہمیں بیچ دو، نہیں، بک گیا، دگنی قیمت، تگنی قیمت، 4 گنا قیمت، 5 گنا قیمت، 10 گنا قیمت اضافی لے لو، ہمیں دے دو۔ قحط پھیلا ہوا ہے، 10 گنا بڑھا کر غلہ لے رہے ہیں، نہیں، لے لیا ایک نے، وہ ایک نے لے لیا۔ کس نے لے لیا؟ اس نے 700 گنا بڑھا کے لے لیا۔ وہ کون ہے جس نے 700 گنا بڑھا کے لے لیا؟ وہ میرا رب ہے،
وہ میرا اللہ ہے، اس نے 700 گنا بڑھا کے خریدا ہے، وہ غلہ پہنچا تقسیم کر دیا، اور میں اس کا وعدہ ہے میں 700 گنا بڑھا کے دوں گا، میں نے اس کو بیچ دیا۔ ماں زکوٰۃ کا ایک معنی نمو، بڑھوتری، اس سے مال بڑھے گا۔ اللہ کو پارٹنر بنائیے، اللہ کو شریک بنائیے۔ کس کو شریک بنائے؟ کس کو شریک بنائے؟ کوئی مشورہ اچھا دے دے، جو امانت دار ہو، جو کام اچھا بڑھا دے، جو کام اچھا چلا دے۔ کتنے دھوکے کے سودے ہیں یہ، کتنی دھوکے کی سوچ ہے یہ، کتنا سوچتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں جو فراڈ نہ کر جائے، مسئلہ نہ بنا دے، یہ ایشو نہ آ جائے، یہ ایشو نہ آ جائے۔ یہ سب دھوکے کی تصویریں ہیں۔ بھائی اللہ کو شریک بنائیے، اللہ کو پارٹنر بنائیے، جس کے ہاتھ میں جہاں سے آنا ہے، جہاں سے آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھئی اس کو شریک کرو، میں اس کو 700 گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا، اور یہ ہے بھی میرا۔ بچے کو کہتے ہیں ٹافی آپ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا دو، وہ فوراً واپس کر دے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ ٹافی رکھتے ہیں، وہ کھانا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کھانے کو جی چاہتا کہ میں نے ایک دفعہ کہا بیٹا دینا، اس نے فوراً چاکلیٹ دے دی۔ آپ کا جی کرے گا بھی تو آپ نہیں کھائیں گے کہ اس نے مجھے فوراً واپس دے دی، اور رب نے دیا، اس نے کہا 39 کھا لو، ایک دے دو، سال بعد ایک دے دو۔ آپ خوشی سے دے دیں گے، وہ نہیں رکھے گا، اس کو غیرت آتی ہے، اس کو غیرت آتی ہے، وہ 700 گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ اور پھر جب آپ اوپر پہنچیں گے، یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر جو تختی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا، ما قدمنا وجدنا، وما اکلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا۔ جو ہم نے یہاں بھیجا پا لیا۔ بینک میں محفوظ نہیں ہے، وہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ باہر جو بندہ جائے وہ اپنے گھر بھیجتا ہے، اپنے گھر بھیجتا ہے۔ بے شرم ہے وہ جو وہاں جا کے وہاں کا ہو جائے، پچھلوں کو بھول جائے۔ کہتے غیرت سے خالی ہے، وہاں گیا اور وہاں کا ہو گیا، پچھلوں کو بھول گیا۔ جو وہاں سے یہاں آیا، سب وہاں سے آئے ہیں، اور یہاں آ کر یہاں کے ہو گئے، وہاں کو بھول گئے، وہاں کو بھول گئے۔ اس گھر سے آئے تھے آدم علیہ السلام، ہم سب وہاں سے آئے ہیں، تو اس گھر کو بھول گئے، وہاں کچھ بھی نہیں بھیجا، وہاں کچھ بھی۔ وہ کس منہ سے بیرون ملک سے بندہ آئے گا؟ اس کا ایئرپورٹ پہ کوئی استقبال کرے گا؟ اس کو ایئرپورٹ سے کوئی ہار لے کے لینے جائے گا؟ اس کو کوئی وہاں گاڑی لے کے لینے جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ کس منہ سے فرشتے لینے آئیں گے؟ کس منہ سے اوپر پیش ہوں گے؟ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے بھیجا ہم نے پا لیا، جو بھیجا پا لیا۔ جو یہاں آیا تھا وہ محفوظ ہے۔ مالدار وہ نہیں ہے، مالدار وہ نہیں ہے جو جمع کر کے یہاں چھوڑ گیا، مالدار وہ جو محفوظ کر گیا۔ کس کے ہاتھوں میں؟ کس کے؟ اولاد کے ہاتھوں میں، پچھلے والوں کے ہاتھوں میں نہیں میرے عزیزوں۔ مالدار وہ ہے جو محفوظ کر گیا رب کے ہاتھوں میں، اللہ کے ہاتھوں میں، آخرت کے گھر کے لیے۔ اور یہ ثواب اللہ قرآن میں کہتے ہیں تجدوہ عند اللہ، تجدوہ عند اللہ، اور تم دو تو صحیح، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس آؤ گے۔ تم اللہ کیسے؟ وہ ساری دھرتی کے ایک ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا گرتا ہے اس کو پتا ہے، ایک پتا کتنی کروٹیں لے کر گرتا ہے اس کو پتا ہے، اس میں درخت سے ٹوٹنے کے بعد زمین پر کتنی کروٹیں لے کر ایک پتا گرا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ آپ کا دیا وہ بھول جائے گا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی وہ بھولتا نہیں ہے۔ البر لا ینسا، نیکی بلائی نہیں جاتی، بلائی نہیں جاتی، وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ اجر ہے تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اپنے گھر جانا ہے، وہاں جائے بغیر گزارا نہیں ہے، وہاں جانا ہے، تو اس لیے وہاں جانے سے پہلے وہاں کچھ بھیجنا ضروری ہے۔ پھر جائیں گے تو میرے عزیزوں نظریں نہیں جھکی ہوں گی، جائیں گے عزت کے ساتھ جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے وہاں بھیجا ہوا ہے، وہاں بھیجا۔ باہر رہ کر پچھلوں کی فکر کرے، پیچھے بنائے، بڑے فخر سے آتا ہے، بڑے فخر سے آتا ہے کہ میں نے وہاں رہتے ہوئے اپنے پچھلوں کی فکر کی اور وہاں پیچھے میں نے بہت کچھ بنایا، یہاں رہتے ہوئے وہاں بہت کچھ بنایا۔ عزت سے جائیں گے،
عزت سے جائیں گے، فخر سے جائیں گے، اور نہیں تو میرے عزیزوں جانا تو ہے، کوئی انکار کرے کہ نہیں جانا، جانا ہے، شرم سے جائیں گے، نہیں جی چاہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب تجدوہ عند اللہ، اگر چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا استقبال ہو، اگر وہاں چاہتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، فرمایا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، جہاں مال جاتا ہے دل وہاں جاتا ہے، اور جن کا باہر بیٹھے یہاں لگ رہا ہو وہ وہاں نہیں ہوتے، وہ یہاں ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سارا بالکل ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ بیٹھے تو وہاں ہیں لیکن وہاں نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ یہاں لگ رہا ہوتا ہے، ان کے گھر پہ لگ رہا ہوتا ہے، پراپرٹی پہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ سارا ان کا ذہن یہاں ہوتا ہے۔ تو جہاں پیسہ جاتا ہے دل وہاں جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ اوپر جائے گا تو دل وہاں جائے گا، جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، جس گھر کو دیا ہو اس گھر میں جانے کو جی چاہتا ہے، اس گھر میں دیا ہوگا وہاں جانے کو جی چاہے گا، وہاں جانے کو جی چاہے گا۔ اس لیے اس سے بندہ سخی نہیں بنتا، وہ درجہ الگ ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور پھینکنے کا حکم نہیں ہے، ایتا دینا پھینکنا نہیں کہا، اس کے لیے لفظ الگ ہے، لفظ الگ ہے، ایتا کا لفظ ہے قرآن میں پڑھیے، ایتا دینا، توہین نہ کیجئے، عزت برقرار رکھیے، وہ کام کیجئے جس میں اس کے لیے آسانی ہو، اس کی عزت نفس بچے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ایسی چیز ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور سب سے پہلے عزیز و اقارب دیں گے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، دوسرے رشتہ دار آپ کو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، آپ کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ان کی توہین نہ ہونے پائے، لفظ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ گفٹ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، ہدیہ کہہ دیں، اپنی ضرورت پوری کیجئے، یہ لے لیں، آپ اپنے گھر کی کوئی ضرورت ہوگی وہ پوری کر لیجئے، دیتے ہوئے کوئی زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ مستحق ہو تو ان کو ضرور دیجئے، اور ایسی چیز پہ جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، راشن دینا ضروری نہیں ہے، وہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہوگا، کیا عزت نفس بچے گی؟ کیا وہ اپنے گھر میں وہ توڑا لے کے جائے گا؟ پتہ چلے گا کہ یہ کہیں سے فنڈ لے کر آیا ہے، پتہ چلے گا کہ یہ کہیں سے بیگ لے کے آیا ہے، پتہ چلے گا اس کی بیوی بچوں کو کہ کہیں سے زکوٰۃ لے کے آیا۔ آپ پیسے دینے کے اندر زیادہ پوشیدگی ہے، عزت نفس کا زیادہ خیال ہے کہ لوگوں کو آج ایک دھوکہ لگ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم نے راشن نہیں دیا، کسی کو آٹا یہ نہیں دیا تو ہماری دین خواہش پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر رب نے تمہیں وہ دیا جو تمہاری ضرورت ہے، میرے عزیزوں بڑا کام مشکل ہو جائے گا۔ رب نے ہمیں وہ دیا جو ہماری ضرورت تھی، اس سے بڑھ کے دیا، اس کے علاوہ دیا، اس سے زائد دیا، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ بھائی ہم وہ چیز جس میں اس کی عزت بھی باقی رہے، عزت نفس بھی ہو اور آسانی بھی ہو، اور وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، وہ اپنی جو بھی ضرورت ہے، وہ کپڑا ہے، وہ بل ہے، وہ رینٹ ہے، وہ جو بھی ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کو آٹا ہی دیں، ہم اس کو راشن ہی دیں، ہم اس کو پیکٹ ہی دیں، نہیں، جو ضرورت ہے وہ دے دیجئے۔ اور مدارس اسلامیہ وہاں زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اور دین کی ترویج کا بھی ثواب ملے گا، دین کی اشاعت کا بھی ثواب ملے گا، دین کے پھیلنے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دینے میں زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا، مدارس اسلامیہ کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، دین کی نشر و اشاعت کا بھی ثواب ملے گا، جو ہماری ویسے ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے کہ دین کو پھیلانا یہ کسی عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی حافظ اور قاری کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آگے پہنچانے میں تم نے کیا کردار ادا کیا۔ اگر کوئی مخصوص اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں،
ان کے اس احسان مند ہوں کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے یہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا ہے. ہماری بچوں کو، امت کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن حفظ کرا رہے ہیں، دین آگے منتقل کر رہے ہیں. یہ قرآن سینوں سے منتقل ہوگا، سینہ بسینہ. تو یہ قرآن کو حفظ کروا رہے ہیں، ہم احسان مند ہیں، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، یہ میرا کام تھا. تو اس لیے اگر اس موقع پہ ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ کی مد سے ہم تعاون کریں گے تو ہم ایک زکوٰۃ کی بال یقین ادائیگی بھی ہوگی اور ترویج دین، اشاعت دین کا بھی ثواب ملے گا. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.